حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ ایک نوجوان لے کر آیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے کا کیا فیصلہ اخذ کریں گے یہ سوچ سوچ کر رات گزر گئی۔ فیصلہ کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان یمن میں تجارت کی غرض سے باہر گیا اور وہاں 2 سال رہنے کے بعد جب واپس گھر لوٹا تو ان کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نوجوان نے بڑی حیرت سے اپنی بیوی سے کہا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، ان 2 سالوں میں نے تو تجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ عورت رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ میں نے بھی کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں، یہ بچہ تیرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد فرمایا لڑکی کو رجم کر دیا جائے۔ اسی دربار میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، امیر المؤمنین، ہم تجھے اس لڑکی کا رجم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ بچہ حلالی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہ عقل مانتی ہے نہ دستور مانتا ہے، نہ ہی ایسا فعال پہلے گزرا ہے، نہ ہی تو کوئی دلیل ہے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ٹھوس وجہ اور دلیل ہے، وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کو غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہتے تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے لیکن سب نے رد کر دیے، ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سیاہ فام نورانی جبلت کے حامل جوش و ایمان اور اخلاص فی الدین میں بلند مرتبہ پر فیض غلام کی محبت بھری آرزو اور درخواست کو ملاحظہ فرمایا تو حضور سرور کونین بے قصوں کے والی حاجت مندوں کے طلباء و ماوا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ لوگ محض اس کی غربت اور ظاہری حسن و جمال سے محرومی کی وجہ سے میرے اس جان نثار سے یہ سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شادی کا بندوبست کر دیتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد اس سے کہو کہ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوشی خوشی حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب چل دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے مزاج میں ابھی تک زمانہ جاہلیت کا اثر موجود تھا، وہی گھر سے باہر نکلے تو راستے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت اور اس حال میں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور سوچا کہ کہاں میری ماہ پیکر ذہین و فتین حسن و جمال میں اپنی مثال آپ بیٹی، اور کہاں یہ رنگ کا کالا اور بے گھر بے سرو رسانی کی منہ بولتی تصویر۔ دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے
بغیر سوچے سمجھے اس پیغام کو رد کر دیا اور بڑی سختی سے انہیں واپس جانے کا حکم دے دیا۔ ادھر حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے چلے اور حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی نے بے قراری سے پوچھا، بابا جان کیا معاملہ ہے، آپ پریشان ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم بھی سن لو پریشان ہو جاؤ گی۔ پوچھا اصل بات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو رنگ کے کالے ہیں، نہ گھر ہے نہ مال و متاع ہے، آ گئے ہیں کہ تیرا رشتہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے۔ اس سعادت مند بیٹی نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس نیک بخت بیٹی نے کہا کہ بابا جان تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ۔ جب جناب عمر ثقفی نے کچھ تاخیر کی تو وہ نیک بخت دوشیزہ لپک کر دروازہ پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آ جاؤ، اگر واقعی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں باخوشی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے لڑکی کی آواز نہ سنی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کہہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد اس نیک بخت دوشیزہ نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اے بابا جان تم نے صرف یہ دیکھا کہ پیغام کس کے لیے ہے، یہ نہ دیکھا کہ پیغام دینے والا کون ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی کو لے کر فوراً خدمت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا ہے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے ہی اس آدمی کو واپس بھیجا ہے، مگر یہ غلطی لا علمی میں ہوئی ہے، میں اس آدمی سے واقف نہ تھا اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا۔ اب لڑکی کو ساتھ لایا ہوں اور مجھے یہ رشتہ بسروئے چشم منظور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر قبول فرما لیا اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس نیک بخت دوشیزہ سے کر دیا اور فرمایا کہ اے سعد اب تمہاری شادی اس دوشیزہ سے ہو چکی ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بے حد مسرور ہوئے اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نو بیہاتہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خرید لوں۔ ابھی کوئی چیز خریدی نہ تھی کہ کانوں میں ایک آواز پڑی کہ منادی اعلان کر کے پکار رہا ہے کہ جنت کی بشارت ہے، شہ سوارو جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، ابھی دلہن کا حسن و جمال دیکھا بھی نہ تھا، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے، بے انداز آرزوئیں اور خواب تھے۔ بار بار مایوس ہونے کے بعد شادی کا مجدہ سنا، لیکن منادی کی آواز سن کر ایمان سے پرجوش جذبات غالب آ گئے اور نو عروسہ کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے کافور ہو گیا، اور جو رقم تحائف کے لیے لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار، نیزہ اور دیگر سامان حرب خریدا۔ سر پر امامہ باندھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا اور نہ نیزہ نہ تلوار، اور نہ ہی اس طرح امامہ سر پر سجایا تھا، اس لیے کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جوش و شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس انداز میں داد و شجاعت دی کہ بڑے بڑے شہ سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ذرا سا اڑا تو گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہی لڑنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور آواز دی، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن سعد اس وقت دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر داد و شجاعت دے رہے تھے اور اس وارنگی کے ساتھ مصروف جہاد تھے کہ اپنے آقا و مولا کی آواز کی خبر نہ رہی۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جنت میں ہو گئی ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کا سر اپنی گود مبارک میں لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کا عقد عمر بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس متروکہ سامان کی وہی لڑکی مالک ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہتھیار اور گھوڑا اس کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی ہے اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ ایک نوجوان لے کر آیا تھا۔ ایک نوجوان تجارت کی غرض سے ملک یمن گیا اور 2 سال کی مدت کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا۔ بڑا خوش تھا، دل میں ارمان تھے کہ آج اپنے گھر جاؤں گا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر دل کی ساری باتیں کروں گا، اور گھر پہنچتے ہی تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی حاملہ ہے اور ان کے ارمان سارے غموں میں بہ گئے ہیں، اور وہ سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے نوجوان، کیا مسئلہ ہے، کون سا فیصلہ ہے اور تجھے کون سی حاجت میرے پاس لے کر آئی ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں 2 سال کی مدت کے بعد اپنے گھر پر واپس آیا ہوں اور میری بیوی حاملہ ہے، حالانکہ ان 2 سالوں میں میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تک نہیں، اور وہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم یہ بچہ تیرا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا یہ بچہ واقعی میرا ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تعجب اور تجسس سے صلاح کاروں، مشورہ کاروں کو دیکھنے لگے اور فرمایا، اے نوجوان، صبح کو واپس آنا، ہم تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فکر مند ہو گئے اور سوچنے لگے کہ 2 سال کی مدت میں بچہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صلاح کاروں سے مشورہ کیا اور دریافت کیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 سال کی مدت کے بعد بچہ پیدا ہو جائے؟ تمام صلاح کاروں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی سوچ و بچار میں رات بیٹھے بیٹھے گزر گئی، کسی بات پر پہنچ نہ سکے کہ صبح فیصلہ کیا کرنا ہے، اور دن چڑھ آیا۔ اتنے میں وہ نوجوان بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کی، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بچے کو حلال کا درجہ دیا ہے یا حرام کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، تیری عورت کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی کہ سنگسار کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے حلال کا نہیں حرام کا بچہ پیٹ میں رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں دوسرے نامور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ عہدے میں کم تھے لیکن دلیل میں بہت اعلیٰ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ میں یہ ہرگز اس عورت کو رجم نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ حلال کا ہو یا حرام کا، لیکن وہ انسان کا بچہ ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس عورت کا رجم کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس عورت کو رجم نہ کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس جیسا فیصلہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں کہ کسی حاملہ عورت کو رجم کرنا گناہ عظیم ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، حالانکہ وہ بے قصور ہوتا ہے۔ تو یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ اس عورت کا جب بچہ پیدا ہو جائے اور 2 سال تک یہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، اس کے بعد اس عورت کا رجم کر دیا جائے گا۔ تو سب اسی بات پر متفق ہو گئے۔ عورت نے بچہ جنا اور وہ بچہ اللہ کی قدرت سے بہت جلدی بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے دانت نکل آئے اور چلنے بھی لگ پڑا، اور اس کی شکل و صورت اس کے باپ جیسی تھی۔ تو اس کے باپ نے جب اپنے لڑکے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میری شکل و صورت کی طرح ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، واللہ میں اپنی بیوی کا رجم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنا فیصلہ اور درخواست امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے واپس لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے سایہ کرم پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔